سوال ہے کہ جب عورت پر غسل واجب ہو تو کیا وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ عورت پر غسل واجب ہو تو عورت کے لیے کچھ احکام ایسے ہیں جو ناپاکی کی حالت میں مرد اور عورت دونوں ان کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، جو شریعت نے بیان فرمایا ہے، کتب فقہ کے اندر علماء نے ان کی وضاحت کر دی ہے۔ وہ کام: نماز نہیں پڑھ سکتے اس حالت میں، مسجد میں نہیں جا سکتے اور قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے۔ ایسی صورت میں مسجد کعبہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، کعبہ بیت اللہ میں یا مسجد حرام کے اندر یا مسجد نبوی کے اندر یا کسی بھی مسجد کے اندر داخلہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تسبیح، تحلیل، ذکر و اذکار جیسے کہ 6 کلمہ ہو گئے، درود پاک ہر قسم کا پڑھنا شرم جائز ہے۔ تسبیح تحلیل بھی جائز ہے، تکبیر بھی جائز ہے، تحلیل بھی جائز ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ برکت کی نیت سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ سورۃ فاتحہ یا کوئی بھی آیت جو ذکر پر مشتمل ہو اس کو ذکر کی نیت سے پڑھنا بھی ناپاکی کی حالت میں جائز ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت چاہے بسم اللہ شریف ہو لیکن تلاوت کی نیت سے ہو تو یہ بھی حرام ہے، اور نماز پڑھنا بھی حرام ہے۔ باقی جو عورت حکمی طور پر ناپاک ہوئی ہے، یعنی کہ اس پر غسل کا حکم شریعت نے لاگو کر دیا ہے، اس حکم شریعت کا حکم غسل کے واجب ہونے کی وجہ سے اس کا دودھ ناپاک نہیں ہو گیا، وہ جسم بھی اس کے اوپر ظاہری نجاست اگر نہیں ہے تو جسم اس کا ظاہری طور پر پاک ہے، حکمی نجاست ہے، یعنی کہ حکماً شریعت نے یہ فرمایا ہے کہ کیونکہ پورے جسم نے اس سے نفع اٹھایا ہے، لذت محسوس کی ہے، لہٰذا اس کے لیے پانی بہائے تاکہ یہ خود پاک ہو جائے اور پھر پاک ہونے کے بعد نماز وغیرہ ادا کرے۔ لیکن اس وجہ سے نہ اس کا منہ ناپاک ہوا ہے اور نہ اس کا دودھ ناپاک ہوا ہے، اس کا دودھ بھی بچے کو پلا سکتی ہے اور اس کے منہ بھی پاک ہے، اور وہ اسے اپنے کلمات طیبہ یعنی درود شریف، کلمہ شریف، توبہ استغفار، تسبیح تحلیل یہ ساری ادا کر سکتی ہے۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے اس کے لیے، بلکہ علماء یہ فرماتے ہیں جو ناپاک عورتیں ہوتی ہیں خصوصاً جو ایام حیض میں ہوتی ہیں، انہوں نے نمازیں تو ان پر معاف ہیں، 10 دن کی نمازیں یا 4 دن کی 6 دن کی جو ان کی عادت ہے، نمازیں تو معاف ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ نمازوں کے اوقات کے اندر وضو کریں اور جائے نماز اٹھائیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں، تسبیح چاہے اٹھائیں اور پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیں، تسبیح تحلیل درود پاک اتنی دیر کے اندر وہ اتنا ذکر کریں جتنی دیر میں نماز پڑھی جاتی تھی، تاکہ اس کی نماز کی عادت برقرار رہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس کے اندر مصلی کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، تسبیح کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، اور مسجد کو یا مسجد کی اینٹ کو بھی ہاتھ لگانا حرام ہے، مسجد قرآن کریم کے غلاف کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے۔ تو اس طرح یہ بہت ساری چیزیں ان کی یہ سینہ بسینہ چلتی چلتی وہاں تک پہنچی ہیں، جبکہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز کے اوقات کے اندر وضو کرے، اگرچہ اس کا شرعاً یہ وضو معتبر نہیں ہوتا، لیکن اس کو عادت بنانے کے لیے وضو کرے، مصلی اٹھائے، جائے نماز اٹھائے، اس کے اوپر بیٹھ جائے اور تسبیح تحلیل کرتے رہے، اتنی دیر تک کرتے رہے جتنی دیر تک اس کی نماز پڑھی جاتی تھی، تاکہ اس کی عادت برقرار رہے۔ تو اس عادت کو برقرار رکھنے کے لیے خواتین کا مصلی پر بیٹھ کر مخصوص ایام کے اندر نماز پڑھنا اور بلکہ تسبیح تحلیل کرنا جائز ہے، تسبیح اور دودھ پلانا بچے کو بھی جائز ہے، حتیٰ کہ غسل کے فوراً بعد بھی بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، اور اگر بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے پلائے، وضو کرنے کے بعد اس کے بعد بچے کو دودھ پلائے، لیکن اگر وضو نہیں کرتی، بغیر وضو کی بھی بچے کو دودھ پلا دیتی ہے تو شرعی طور پر جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو سائل نے پوچھا ہے اس کا جواب بھی اسی کے اندر ضمن میں آ گیا ہے، تو میں سوال دہرا دیتا ہوں۔ دوسرا سوال پوچھا ہے کہ عورت مخصوص ایام میں درود تنجینہ پڑھ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب پہلے آ چکا ہے۔ درود تنجینہ ہو یا ہر قسم کا درود پاک، کسی قسم کے بھی ذکر اذکار ہو، قرآن کریم کی تلاوت نماز کے علاوہ جتنے بھی اذکار ہیں وہ کر سکتے، مخصوص ایام کے اندر بھی کر سکتی ہے اور حالت حیض کے اندر بھی، بلکہ حالت جنابت کے اندر بھی کر سکتی ہے، اور مرد کے لیے بھی یہی احکام ہے۔ مرد بھی اگر غسل اس پر لازم احتلام ہو گیا یا جنبی ہو گیا ہے تو اسی صورت میں تسبیح تحلیل ذکر اذکار کر سکتا ہے۔ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت زبانی کرنا یا دیکھ کر کرنا دونوں جائز نہیں ہے، لیکن اذکار، تسبیح تحلیل، درود پاک پڑھنا شرعاً جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔